اس موبائل کا غلط استعمال نہ کرو، ورنہ اس موبائل کی وجہ سے وہ قبر تمہارے لیے ڈینجر بن جائے گا، وہ قبر تمہارے لیے عذاب قبر بن جائے گا، وہ قبر تمہارے عذاب دوزخ بن جائے گا، وہ قبر تمہارے لیے اتنا ڈینجر بن جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا جب قبر کے اندر لوگوں کو ڈالا جاتا ہے، اگر سوال کا جواب صحیح دے دیا، سوال کا جواب اگر صحیح دے دیا تو میرے بھائی کیوں اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، آرام سے اس کو سلا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ خبر میں کے اندر جواب نہ دے پایا، امام کائنات سب جواب دیتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، اس کے لیے جہنم کا اوڑھنا اڑھا دیا جاتا ہے، یعنی آگ اس کے لیے اڑھا دیا جاتا ہے اور آگ ہی اس کے لیے بچھا دیا جاتا ہے، اور دو ایسے فرشتوں کو مقرر کر دیا جاتا ہے جو نہ سن سکتے ہیں، نہ جو سن سکتے ہیں، نہ جو جواب دے سکتے ہیں، بہرے اور اندھے، جو سن سکتے نہ دیکھ سکتے، ایسے دو فرشتوں کو لگا دیا جاتا ہے۔ دونوں فرشتوں کے پاس اتنا زبردست ہتھوڑا ہوتا ہے، ایسی کلہاڑی ہوا کرتی ہے، ایسا ہتھوڑا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس کلہاڑی سے، اس ہتھوڑے سے اگر پہاڑ کے اوپر بھی مار دیا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اب وہ دونوں فرشتے الى یوم القیامہ، قیامت تک اس گنہگار کو مارتے رہتے ہیں، چیختا رہتا ہے، اس کی چیخنے کی آواز انسان اور جن کو چھوڑ کر کے سارے لوگ اس کی آواز کو سنا کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، اسی موبائل میں لوگوں کا ایمان جہاں اچھا کیا ہے تو اسی موبائل میں لوگوں کا ایمان برباد کر کے بھی رکھ دیا ہے۔ اب ذرا دیکھو موبائل کے فتنے کے اوپر ذرا غور کرو میرے بھائیوں، اس موبائل نے لوگوں کو ننگا کر دیا ہے، اس موبائل نے حاجیوں کے ایمان کو بھی برباد کیا ہے، اس موبائل نے مولویوں کے بھی ایمان کو خراب کیا ہے، اسی موبائل نے لوگوں کو، بچوں کو جوان بنا دیا تو بوڑھا بھی اسی موبائل کے ذریعے سے جوان بن چکا ہے، اسی موبائل نے لوگوں کو بے حیا بنا دیا ہے، اسی موبائل نے لوگوں کو رشتہ داریاں اسی موبائل نے ختم کر دی ہے، اسی موبائل نے لوگوں کو وقت برباد کرنے کی ذریعہ بھی بن گیا ہے، اسی موبائل کے ذریعے سے لوگ عیاشیوں میں آ گئے، اسی موبائل نے لوگوں کو حرام خوری کے اوپر آمادہ کر دیا ہے، اسی موبائل نے لوگوں کو قتل اور مرڈر کے اوپر بھی مجبور کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں یہ موبائل اگر رحمت بھی ہے تو یہی موبائل زحمت بھی ہے، ایک نعمت بھی ہے، لیکن یہی موبائل لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی کے اوپر چڑھے، مدینے کی کسی پہاڑیوں میں سے پہاڑی کے اوپر چڑھے اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے، انی خلال وجودکم مواقع الفطر، انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، اے لوگوں مجھے نظر آ رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں خلال وجودکم مواقع القطر، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھر کے اندر فتنے بارش کے مانند داخل ہو رہے ہیں، یعنی جب بارش ہوتی ہے تو ان کے بوندوں سے تم اپنے گھر کو بچا نہیں پاتے ہو، یعنی بارش کے چھینٹے تمہارے گھر کے اندر چلے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں ایسے فتنے نازل ہو رہے ہیں اور وہ فتنے تمہارے گھروں کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اے لوگوں اپنے آپ کو فتنوں سے بچاتے رہنا، اپنے آپ کو فتنوں سے بچاتے رہنا۔ بہت ساری فتنے، ستکون فتنہ، ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ فتنے ہی فتنے برپا ہوں گے، ایک سے فتنہ دنیا کے اندر آئے گا، ایک فتنہ دنیا کے اندر آئے گا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی مل مخرج منہا،
یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے ان فتنوں سے کیسے بچا جائے، یہ سارے جو فتنے دنیا کے اندر آئیں گے ان فتنوں سے کیسے بچا جائے؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا تھا کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب کو پکڑ لینا اور میری سنت کو پکڑ لینا، یعنی محمد رسول اللہ کے طریقے کو اپنانا، اور قرآن جو تمہیں بتاتا ہے قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لینا، فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ موبائل کا فتنہ بہت ہی زبردست ہے کہ موبائل نے لوگوں کو برباد کر کے رکھ دیا، ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر دیا، ہمارے بچوں کی بچپنا کچھ نے چھین لیا ہے۔ آج کل بچپنے میں کھیلا کرتے تھے، لوگ دوڑا کرتے تھے، ہاں تندرست اور صحت مند رہا کرتے تھے، آج موبائل میں سب کھیل رہا دوڑ رہا ہے، ایسا لگتا ہے بس سب سے بڑا یوگا اسی میں، سب سے بڑا یوگا۔ نوجوان لڑکا لوگ کھیلنے کے لیے جاتا تھا، کھیلنا چاہیے، صحت کے لیے اچھا ہے، آج کھیلنے والے ڈھونڈتے ہیں کوئی ملتا نہیں، کسی سے پوچھا چلو یار تھوڑا سا کچھ کھیل لیا جائے، والی بال کھیل لیا جائے، کرکٹ کھیل لیا جائے، ارے نہیں مولوی صاحب بہت ضروری کام ہوگا، ارے نہیں دوست کو تم نے ٹائپ کیا ہوگا، لگا ہوگا، لگتا ہے کہ بیوی سے بھی زیادہ زبردست ہے، یعنی آدمی بیوی میں اتنا نہیں چپکتا جتنا موبائل میں چپکتا ہوگا، اتنا زیادہ، آپ اندازہ لگائیے 12 بجے رات کو اسی موبائل میں لگا ہوگا، صبح دیکھے تب بھی آن لائن رہتا ہے، پڑھائی کے دوران دیکھے تب بھی آن لائن رہتا ہے، آج کل اس موبائل میں لوگوں کو برباد کر کے خاص کر کے نوجوانوں کو تباہ و برباد کر کے اس موبائل میں رکھتا ہے۔ میرے بھائیو اس موبائل کے ذریعے سے میٹرک، انٹر اور کئی جگہوں سے خبر آ رہی ہے کہ مولانا لڑکے زیادہ فیل ہوئے، زیادہ فیل۔ ایک لڑکے سے پوچھا گیا کیسے کوئی فیل ہو گیا، بغل والی لڑکی کو دیکھ وہ تو پاس ہو گئی، تمہارے بغل میں رہتی ہے پاس ہو گئی اور تو فیل ہو گیا۔ لڑکے نے کہا ابو جان کیا بتاؤں، اسی لڑکی کو دیکھ دیکھ کر تمہیں فیل ہو گیا، اتنا دیکھنے کے بارے میں کوئی جب بھی جاتا تو اسی کو دیکھتا، یعنی اس لڑکی نے پاس تو کیا لیکن موبائل کا یہ نشہ جب اوپر جاتا تھا نظر اسی کے اوپر پڑتی تھی، اب یہ پڑھنا چھوڑ کے لڑکی کے پیچھے پڑا، یہ فیل ہو گیا اور پاس ہو گئی۔ میرے بھائی کو ذرا دیکھیے اس موبائل نے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، سوسائڈ اور مرڈر کرنے کے اوپر ان کو مجبور کر دیا ہے۔ کتنے لڑکے جن کا رزلٹ اچھا نہیں آیا، جن کے ماں باپ نے قرض لے کر کے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا، جب بچے کو رزلٹ ملا کہ میں فیل ہو گیا، اب میں اپنے ماں باپ کو کون سا میں چہرہ دکھاؤں گا، زہر کا ڈبہ لیا، پڑیا لیا اور اس نے وہ پی لیا، سوسائڈ کر لیا، مر گیا، اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ میرے بھائیوں یہ موبائل قاتل بھی ہے، یہ موبائل لوگوں کو مارنے کا بھی ذریعہ ہے، انسان کی زندگی کا تباہ و برباد کرنے کا ایک موبائل بھی ذریعہ بن چکا ہے۔ آج ہمارا بچہ کمزور ہو رہا ہے، آج بڑھاپے میں جب لوگوں کو چشمہ کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن میرے بھائیوں آج بچوں کو دیکھیں 10-12 سال میں اس کو چشمے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ اس موبائل میں لوگوں کی اس نعمت کو بھی محروم کرتا جا رہا ہے، یعنی آپ کتنی بڑی نعمت ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں جب آپ کی آنکھ کی روشنائی چلی جائے گی آپ کو صرف رونا آئے گا، میں اپنے بیوی کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، اپنے بچے کو دیکھ نہیں پا رہا ہوں۔ ایک جگہ کی بات ہے وہ دیکھا کرتا تھا لیکن وہ چور تھا، میرے بھائیوں چوری اس نے کی اور پولیس نے اس کو اتنا مارا اور پیروں میں مارا، یہاں مارنے کی وجہ سے اس کی بیرائی چلی گئی، آج وہ اندھا ہو کر کے گھوم رہا ہے، اس کی 4 بچیاں ہیں، 5 بچیاں ہیں، لیکن میرے بھائیوں مجبور ہے، وہ مانگنے کے اوپر مجبور ہے کیونکہ اس کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، اب وہ کوئی کام کرنے کا بھی لائق نہیں ہے۔ یعنی اس یہ موبائل تمہیں اندھا بھی بنا سکتا ہے، یہ موبائل تمہاری نعمتوں کو چھین سکتا ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں اس موبائل کے فتنے سے بچنے کی کوشش کرو، بہت سارے فتنے بھی لوگ پڑے ہوئے ہیں اور اسی موبائل نے لوگوں کا ایمان بھی برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ جو لڑکیوں کی طرف دیکھتا نہیں تھا، جو لڑکیاں لڑکوں کی طرف نہیں دیکھتی، کیا ضرورت ہے بھائی مدرسے والے کو یا پھر جو ایماندار اور اچھا دیندار لڑکا ہوا کرتا اس کو ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ راستے میں گیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم کی آیت کے پر عمل کیا، نظریں نیچی کر کے وہ چلا گیا۔
کچھ عورتیں تھیں وہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، نظریں نیچی کر کے چلا کرتی تھی. یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ذرا